بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے جا کر کس حد تک گر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک خاموش رات تھی۔ راولپنڈی شہر تقریباً سو چکا تھا، سڑکیں سنسان تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک سفید رنگ کی کرولا گاڑی تیزی سے سڑک پر آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گاڑی جیسے ہی ایک نجی یونیورسٹی کے قریب پہنچتی ہے تو اچانک اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور پھر چلتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک خاتون کو بے دردی سے سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے۔ گاڑی میں موجود لوگ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور تیزی سے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ سڑک پھر سے خاموش ہو جاتی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ ابھی وہاں کیا ہوا ہے۔ اگلی صبح جب کچھ لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں تو انہیں سڑک کے کنارے ایک خاتون کی لاش نظر آتی ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ کہ خاتون کے پاس کوئی شناختی کارڈ موجود نہیں تھا۔ پولیس اس کے فنگر پرنٹس لے کر نادرا کو بھیجتی ہے۔ کچھ وقت بعد اس خاتون کی شناخت ہو جاتی ہے۔ اس کا نام نعمانہ تھا۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس کے شوہر کا نام محمد افضل تھا، جو پیشے کے لحاظ سے رکشہ ڈرائیور تھا۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ نعمانہ 8 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسی چیز داخل ہو چکی تھی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ وہ چیز تھی سوشل میڈیا۔ نعمانہ کو ٹک ٹاک دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی دوران اس کی دوستی ایک ٹک ٹاکر عدنان سے ہو گئی جو ملائیشیا میں رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ بات چیت بڑھتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ حالانکہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں شادی شدہ تھے، دونوں کے بچے تھے۔ کچھ عرصے بعد عدنان پاکستان آیا اور دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں، لیکن جب نعمانہ نے اس سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرے اور اسے اپنے ساتھ ملائیشیا لے جائے تو عدنان گھبرا گیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن نعمانہ اس بات پر راضی نہیں تھی۔ اس نے عدنان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے شادی نہ کی تو وہ اس کی بیوی کو سب کچھ بتا دے گی۔ عدنان کے لیے یہ صورتحال خطرناک ہو چکی تھی۔ اپنا گھر بچانے کے لیے اس نے خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے دوست کامران کو ساتھ ملا لیا۔ عدنان نے نعمانہ کو یقین دلایا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور اسے راولپنڈی لے جا کر نکاح کرے گا۔ نعمانہ خوش ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو گھر چھوڑا اور عدنان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سفر پر نکل چکی ہے۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی گئی۔ وہاں عدنان کا دوست کامران گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر چند لمحوں بعد نعمانہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسی رات اس کی لاش یونیورسٹی کے باہر پھینک دی گئی۔ پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو کال ریکارڈ کی مدد سے وہ عدنان تک پہنچ گئی۔ آخرکار عدنان اور اس کے دوست کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدنان نے اعتراف کیا کہ وہ نعمانہ کی بلیک میلنگ سے خوفزدہ تھا اور اس نے یہ قدم اٹھا کر اپنے گھر اور خاندان کو بچانے کی کوشش کی تھی، اور تب اس پوری کہانی کا خوفناک راز سامنے آ گیا۔ ناظرین، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں پیش آنے والا ایک حقیقی واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلط راستے اور ناجائز تعلقات انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔